کامل یقین۔ شہزاد اسکول سے گھر آیا تو بہت تھکا ہوا تھا، اسی لیے گھر آتے ہی فریش ہونے کے بعد نماز پڑھی اور کھانا کھاتے ہی سو گیا۔ جب اٹھا تو عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ شہزاد نے نماز عصر باجماعت ادا کی اور اسکول بیگ کھول کر بیٹھ گیا، لیکن اسکول بیگ کھولتے ہی اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے، کیونکہ اسے انگلش کی کتاب نہیں مل رہی تھی۔ شہزاد نے پورا بیگ خالی کر دیا، لیکن کتاب نہیں ملی۔ نہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ادھر ادھر تلاش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر بیل بجی تو شہزاد نے دروازہ کھولا۔ شہزاد کے پاپا، جو میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، گھر میں داخل ہوئے۔ شہزاد نے پاپا سے اپنی پریشانی کا اظہار کرنا چاہا، لیکن پاپا کی تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے مناسب نہیں سمجھا۔ ماما نے پاپا کے لیے کھانا لگایا۔ پاپا نے کھانا شروع کیا، لیکن کھانا کھاتے ہوئے اچانک سے شہزاد کے پاپا رک گئے، اپنی جیب چیک کی اور پھر اٹھ کر باہر بھی گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہے ہوں، لیکن ملا نہیں۔ شہزاد کے پاپا نے واپس آ کر کھانا مکمل کیا۔ شہزاد نے سب کچھ غور سے دیکھا اور اس بات پر حیران تھا کہ اگر پاپا کی کوئی چیز گم ہوئی ہے تو وہ تو بالکل پریشان نہیں ہوئے اور کچھ ملا بھی نہیں، پھر بھی اتنے اطمینان کیسے؟ چند گھنٹے گزر جانے کے بعد جب پاپا آرام کر چکے تھے تو شہزاد پاپا کے کمرے میں گیا۔ پاپا نے بھی شہزاد کو پیار سے اپنی گود میں بٹھا لیا اور کہا کہ شہزاد بیٹا، کیا آپ ٹھیک ہو؟ جی پاپا، شہزاد نے نہایت ادب سے جواب دیا۔ پاپا، کیا آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ آپ کھانا کھانے کے دوران کچھ ڈھونڈ رہے تھے، شہزاد نے بہت تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ شہزاد کی بات سن کر پاپا نے جواب دیا۔ جی بیٹا، میرا موبائل گم ہو گیا ہے، جو شاید کہیں گر گیا ہے، یا دوران سفر میں نے دھیان نہیں رکھا اور وہ کہیں پڑا رہ گیا۔ لیکن پاپا، موبائل تو نہیں ملا، آپ اتنے مطمئن کیسے؟ کیا آپ کو پریشانی نہیں ہوئی؟ شہزاد کے پاپا نے جواب سن کر بے چینی اور تجسس سے پوچھا۔ شہزاد کی بات سن کر پاپا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور نہایت ہی اطمینان بھرے لہجے میں شہزاد کو سمجھانے لگے، دیکھو بیٹا، یہ سارا نظام کائنات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ہمارے نصیب میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہمیں ضرور ملتا ہے، اور اگر کچھ ہمارے نصیب میں نہیں لکھا تو لاکھ کوششیں کر لیں، ہمیں نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے راستے پر چلیں اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، اس کے ہر فیصلے کو قبول کریں، کبھی اس کے فیصلے پر ناراضگی اور ناخوشی کا اظہار نہ کریں۔ یہی ایمان ہے۔ اگر میرے نصیب میں موبائل کا ملنا لکھا ہے تو موبائل ضرور مل جائے گا، اگر موبائل کا گم ہونا ہی لکھا ہے تو جیسے اللہ کی مرضی۔ اگر میں پریشان ہوتا اس طرح اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اب بھی مطمئن ہوں۔ شہزاد نے پاپا کا جواب سنا تو بہت خوش ہوا۔ اس کو نہ صرف اپنے سوالوں کا جواب ملا بلکہ اس کی اپنی پریشانی بھی ختم ہو گئی، کیونکہ انگلش کی کتاب نہ ملنے کی وجہ سے وہ سارا دن بہت پریشان رہا۔ اسے بہت سکون محسوس ہوا، کیونکہ اب وہ مطمئن تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اگر ہماری زندگی میں پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی کا حل بھی اللہ کے پاس ہے، بس ہمیں اس ذات پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ شہزاد بھی ان سوچوں میں مہو تھا کہ اچانک دروازے پر گھنٹی بجی۔ شہزاد نے اپنے پاپا کے ساتھ دروازہ کھولنے کے لیے گیا۔ دروازے پر ایک اجنبی شخص تھا۔ اس نے شہزاد کے پاپا سے کہا، سر، آپ اپنا موبائل میری گاڑی میں بھی بھول گئے تھے۔ میں نے موبائل میں موجود نمبر کے ذریعے آپ کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا ہے۔ یہ لیں آپ کا موبائل۔ شہزاد کے پاپا نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور پھر شہزاد کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھا، جیسے وہ شہزاد کو موبائل کے ملنے پر اسے اور بھی کچھ سیکھنے کی طرف اشارہ کر رہے ہوں۔ اگلے دن شہزاد جب اسکول گیا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی بک اسکول میں ہی چھوڑ گیا تھا اور اسے کسی نے اٹھایا بھی نہیں۔ شہزاد نے اپنے ڈیسک سے کتاب اٹھا کر بیگ میں ڈالی اور آنکھوں میں شکر ادا کرنے کی نمی لیے ہاتھ اٹھائے اور شکر الحمدللہ کہا۔
پیارے بچوں، اگر ہم بھی زندگی کے ہر کام میں اللہ کی مدد مانگیں اور اس ذات پر کامل یقین رکھیں تو ہماری زندگی میں بھی اطمینان ہی اطمینان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کیا اور وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ایمان میں پختگی پیدا کریں اور اس پر کامل یقین رکھیں۔